السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7th کلاس اسلامیات میقات سوم الف، پیج نمبر 39، درس قرآن۔ میرے عزیز طلبہ، کل آپ کو میقات سوم الف میں سے حفظ سورہ کے تحت سورہ طارق یاد کرنے کے لیے دی گئی تھی۔ اس کو اچھی طرح سے بغیر دیکھے حفظ یاد کر لیجیے۔ آج درس قرآن دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس قرآن۔ تعریف: قرآن مجید ترجمہ و مطلب کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کو درس قرآن کہتے ہیں۔ کیا؟ قرآن مجید ترجمہ و مطلب کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کو، سمجھنے اور سمجھانے کو، قرآن کریم کو اس کے مطلب اور معنی کے ساتھ سمجھنے سمجھانے کو، پڑھنے پڑھانے کو کیا کہتے ہیں؟ درس قرآن، قرآن کا درس۔ ترغیبی بات: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ترجمہ: اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ یعنی قرآن کریم کے احکامات عمل کرنے والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی کاموں کا حکم دیا ہے جو انسان کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ ہم کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بار نہیں ڈالتے ہیں۔ اب چاہے انسان اپنی سستی کی وجہ سے اس کو مشکل قرار دے، لیکن وہ مشکل نہیں ہے، بلکہ جو کوئی عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہے اور کامیابی کا ذریعہ یہی ہے۔ اب کیا کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے؟ یعنی انسانوں کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم کو سیکھے، سکھائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ نصر، ترجمہ و تشریح۔ اس سے پہلی میقات میں سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ کا ترجمہ آپ کو پڑھایا گیا تھا، یاد کرایا گیا تھا۔ اب میقات سوم الف میں سورہ نصر کی تشریح، سورہ نصر کا کچھ مطلب آپ کو سمجھایا جائے گا تاکہ آپ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح کا مطلب اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس کا پس منظر آپ کو معلوم ہو جائے۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچے، یہ اس کی تشریح ہے، اس کا مطلب ہے۔ سورہ نصر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی گئی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آنے والی ہے۔ چونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اعلان نبوت کیا، لوگوں کو
ایک اللہ کی طرف بلایا، ایک اللہ کی عبادت و بندگی کرنے کے لیے کہا تو لوگ مخالفت میں آ گئے، مخالفت کرنے لگے۔ تو ایسے وقت میں اللہ نے سورہ نصر کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر ایمان لانے والوں کو یہ خوشخبری سنائی کہ بہت جلد اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد آنے والی ہے، اس لیے آپ ہمت نہ ہاریں۔ آپ کو کفار و مشرکین پر ضرور غلبہ حاصل ہوگا اور اس کا آغاز فتح مکہ سے ہوگا۔ پوائنٹ نمبر 2، جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا، یعنی آپ کو اس صورت کے ذریعے سے بتلایا گیا کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہو جائے گا تو آپ لوگوں کو بکثرت اسلام میں داخل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، علاقے کے علاقے آپ کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ دراصل ایک پیشین گوئی تھی، ایک خوشخبری تھی جو حرف بحرف پوری ہوئی، یعنی جس طریقے سے پیشین گوئی کی گئی تھی، خوشخبری سنائی گئی تھی، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کیا۔ پوائنٹ نمبر 3، فتح مکہ کی پیشین گوئی ایسے حالات میں دی گئی تھی کہ جس وقت بظاہر مکہ مکرمہ فتح ہونے اور اسلام سارے عرب میں پھیلنے کی کوئی امید نہ تھی، اس لیے کہ مکہ مکرمہ میں قریش کی حکومت تھی۔ کس کی حکومت تھی؟ قریش کی، اور قریش کے بڑے بڑے سردار اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، اس لیے ان حالات میں سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا، لیکن ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت سنائی کہ آپ اپنے کام پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، آپ اپنا کام کرتے رہیے، ایک دن آئے گا کہ آپ ہی کو غلبہ ہوگا، آپ ہی کی فتح ہوگی۔ اور انہوں نے اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دینے میں پوری طاقت و قوت لگا رکھی تھی۔ مشرکین مکہ نے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے پوری قوت و طاقت لگا رکھی تھی۔ ملک عرب میں قریش کا بڑا مقام و مرتبہ اور رعب و دبدبہ تھا۔ عرب کے کچھ لوگ اسلام تو قبول کرنا چاہتے تھے لیکن قریش کی مخالفت سے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے ایمان نہیں لاتے تھے، اور کچھ لوگ اسی انتظار میں تھے کہ جب قریش اسلام قبول کریں گے تو ہم بھی کریں گے، اور وہ برابر اس بات کے منتظر تھے، اس بات کے انتظار میں تھے کہ دیکھیں غلبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا ہے یا قریش کو، کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، جدھر غلبہ ہوگا ادھر ہی ہو لیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اسلام اور مسلمانوں کے غلبے کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بذریعہ وحی کے ذریعے سے، وحی کون لاتا تھا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے پاس سے جو باتیں، جو احکامات آپ تک پہنچتے تھے وہ کس کے ذریعے؟ حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، اسی کو وحی کہا جاتا ہے۔ بذریعہ وحی اس کی اطلاع دے دی تھی، اور ہوا بھی یہی کہ سن 8 ہجری میں مکہ مکرمہ بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر قریش کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جیسے ہی مکہ فتح ہوا
مکہ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا تو پھر جو لوگ انتظار میں تھے، جو لوگ دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے کیا ہوتا ہے، تو وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ جو ہے اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جس کا تذکرہ اگلی آیت کے تحت آ رہا ہے۔ جو آپ کو سبق دیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کیجیے اور اس کو کاپی میں لکھ لیجیے، کاپی میں لکھ کر اس کو چیک کرا لیجیے۔ جو میں پڑھاتا رہوں اس کو یاد بھی کرتے رہیے اور کاپی میں بھی لکھتے رہیے۔ جس طریقے سے آپ کی بک میں لکھا ہوا ہے اسی طرح سے اس کو کاپی میں اتارتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سورت کو اس کو حفظ یاد کیجیے اور باقی جتنی سورتیں اب تک آپ پڑھ چکے ہیں ان سب کو بھی اچھی طرح سے یاد کر لیجیے۔